وزیر اعظم نے ابھی جو گفتگو کی وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ظاہر لاک ڈاؤن کی طرف تو ہم نہیں جا سکتے لیکن ہمیں ایس او پی پر عمل کرنا ہے. جہاں تک ایس او پی کی بات آتی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ بڑے یہاں پر ہم لوگ بغیر محتاط ہو گئے ہیں. ہر کوئی ایزی ہو گیا ہے. ایس او پی پر عمل کرنا, ماسک لگانا, ان سب سے ہم لوگ دور ہوتے جا رہے ہیں. ابھی جو 4 گنا کیسز بڑھے ہیں 10 دنوں میں, کیا سمجھتے ہیں آپ؟ نہ صرف ایس او پی پر عمل کرنا, اجتماعات میں جانا, کیا ہونے کیا جا رہا ہے؟ اگلے 2 مہینے بعد ہم کہاں کھڑے ہوں گے ڈاکٹر صاحب؟ بہت شکریہ آپ کا. دیکھیے دس از ویری انفارچونیٹ کہ ہمارے لوگ نہیں سمجھ رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہنا پڑے گا کہ حکمران جو ہیں وہ ایس او پیز پہ فالو نہیں کرا پا رہے ہیں, عمل درآمد نہیں کرا پا رہے ہیں, اور ہم ناکام ہیں کہ لوگوں کو یہ بتائیں کہ کرونا وائرس جو ایک حقیقت ہے اور بہت ہی یہ جو دوسری ویوز آئی ہے یہ بہت ہی لیتھل ہے اور بہت جلدی جان لیوا ثابت ہو رہا ہے. جتنے بھی لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے انکلوڈنگ ڈاکٹرز جو ہے وہ 1 ہفتے کے اندر بیمار ہو کے انتقال کر رہے ہیں. تو لہٰذا یہ میں سمجھ رہا ہوں کہ جتنی جگہوں پہ میں جا رہا ہوں ایون کہ پڑھے لکھے لوگ جو ہے وہ ہاتھ بڑھا دیتے ہیں, ہاتھ ملا رہے ہیں, گلے مل رہے ہیں, جو کہ ایک بہت افسوسناک بات ہے. اور ہمیں ڈر ہے کہ اگلے 2 ہفتے 3 ہفتے میں یعنی کہ دسمبر کا جو پہلا ویک ہے اس وقت تک معاملات کچھ اچھے نظر نہیں آ رہے ہیں. جو صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو جلسے جلوس اور تمام وہ چیزیں جو کہ کرونا سے بچاؤ کے احتیاطی تدابیر ہیں ہم اس کے خلاف جا رہے ہیں. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ لوگ جو ہے یہ انتظار کر رہے ہیں کہ ویکسین کب آئے گا. ویکسین تو خیر ابھی نہیں آتا. آپ 3 4 6 مہینے تو آپ بھول جائیں کہ ویکسین آئے گا. اس کے آنے کے بعد بھی اس کی قیمت کا, اس کی ایفیکیسی کا ڈیسائیڈ کرنا ہے. لیکن اس وقت جو وائرس موجود ہے, اس وقت جو وائرس کا جو اینٹی ڈوٹ ہے یا ویکسین موجود ہے, خدا را وہ تو استعمال کر لیں, وہ تو لگوا لیں. اس کو کہتا ہوں میں ماسک از اے ویکسین. اس وقت ویکسین کا جو کردار ادا کر رہا ہے ماسک کر رہا ہے. تو خدا را ماسک لگائیں. جو لوگ ماسک لگاتے ہیں ان کا مذاق نہ اڑائیں. یہ جو 2-3 باتیں ہیں آپ اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو. ایک چیز بڑی تشویشناک ہے, اموات بہت بڑھ رہی ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ تیزی کے ساتھ جو ہیں اموات میں اضافہ ہو رہا ہے. پہلے 7 ایک دن کا تھا فگر اور وہ بڑھ کے 30-35 تک چلا گیا ہے. اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ دیکھیے اس کے پیچھے یہی بات ہے کہ یہ جو وائرس اب میوٹیٹ ہو کے جو سیکنڈ ویوز کی جو دوسری جو ویوز کی جو وائرس ابھی آیا ہے یہ بہت لیتھل ہے اور بہت ہی اسٹرانگ ہے. لہٰذا لوگوں کو سمجھنا پڑے گا کہ اس کا کوئی علاج موجود نہیں ہے ابھی تک. کسی ملک میں کوئی علاج ہو رہا ہے, کسی ملک میں کچھ ہو رہا ہے. تو لہٰذا جب علاج ایک اسپیسیفک علاج موجود نہیں ہے تو میرا خیال میں ہمیں چاہیے کہ صرف اور صرف احتیاطی ایک چیز رہ گئی ہے جس میں 2-3 باتیں بہت اہم ہیں کہ ماسک لگائیے اگر آپ رش میں جاتے ہیں, اور پھر آپس میں کچھ فاصلہ رکھ کے گفتگو کریں, آمنے سامنے تھوڑا دور ہو کے بات کریں, اور ہاتھ کو اپنی آنکھ, ناک اور منہ پوائنٹ ٹیکن. ڈاکٹر صاحب میں چاہوں گا آپ ساتھ رہیے. یہ وہی ایس او پی ہیں جو ہم ڈے 1 سے بتا رہے ہیں, بار بار ڈاکٹرز بتا رہے ہیں, میڈیا بتا رہا ہے. وہی چیزیں ہیں جن کو ہم بھولتے جا رہے ہیں, ہم ایزی ہو گئے ہیں. ہوتا ہے نا کہ ایک چیز بار بار بتائی جاتی ہے تو وہ بالکل ایک عادی ہو جاتا ہے انسان. لغاری صاحب شروع دن سے ایس او پی پر ہم نے جس طریقے سے لوگوں کو بتایا گیا, ڈاکٹرز نے بتایا, میڈیا نے آگاہی دی, ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ چیز ختم ہوتی جا رہی ہے. آپ کے خیال میں بلا ضرورت گھر سے باہر نکلا ہی نہ جائے, یہ زیادہ بہتر نہ ہوگا؟ نہیں, بالکل آپ نے ٹھیک کہا ہے. جو سینسٹیوٹی ہے وہ اس طرح پریویل نہیں کر رہی ہے جس طرح سے ابتدائی دنوں میں مارچ کے آغاز میں شروع ہوا تھا یہ سلسلہ. چیف منسٹر سندھ نے لگاتار میڈیا کے ساتھ 2 ایس او پی کو عمل کرتے ہوئے میٹنگز کی اور ساری صورتحال بتائی, اور وہ یہ چاہ رہے تھے کہ میڈیا بھی ساتھ دے اور فیڈرل گورنمنٹ بھی ساتھ دے, اور ہم لاک ڈاؤن کی طرف جا رہے ہیں. اور پھر وہ پہلے گئے لاک ڈاؤن کی طرف اور سندھ میں لاک ڈاؤن ہوا. پھر اس کے بعد پیشنٹس کو بہت زیادہ ان کا دیکھ بھال کی گئی. لیکن اب کی جو نئی لہر آئی ہے اس میں سندھ گورنمنٹ نے اس طرح کی جو پھرتی ہے, اس طرح کی جو بہت تیزی سے آگے بڑھنے کا عمل تھا وہ نہیں ہوا. نتیجہ آج یہ نکلا ہے
کہ جناب سید مراد علی شاہ صاحب خود کورونا پازیٹیو ہیں اور ہمارے سندھ کے اور دیگر دوست جیسے آپ نے بتایا. آپ سمجھتے ہیں کہ سندھ گورنمنٹ اس طرح سے ابھی ایس او پی پر عمل کروانے میں ناکام رہی ہے؟ میرے خیال میں چیف منسٹر کی حد تک تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہرحال کوئی نہ کوئی تو ایس او پی کی خلاف ورزی ہوئی ہوگی جس کی وجہ سے وہ مبتلا ہوئے ہیں. ڈاکٹر فاروق ستار یہاں بیٹھے ہوئے تھے ہمارے ساتھ ہی، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ گئے، ہم سے لے کر نہیں گئے لیکن بہرحال وہ کہیں نہ کہیں سوسائٹی میں موو کیا انہوں نے، اور انہیں ہوا ہے، وہ پازیٹیو ہیں. ہمارے دوست ڈاکٹر عامر لیاقت حسین وہ اس کا شکار ہوئے ہیں، وہ جو ہیں اس وقت کورونا میں مبتلا ہیں. اللہ ان سب کو صحت دے، تندرستی دے. میرا خیال یہ ہے کہ اب ہمیں اس چیز کو سیریس لینا چاہیے. سندھ کی حد تک وہی اقدامات دوبارہ ہونے چاہیے، جہاں لاک ڈاؤن ضروری ہو وہاں لاک ڈاؤن کیا جانا چاہیے، اور جہاں پر عمل درآمد نہ ہو رہا ہو ایس او پی پر تو حکومت اپنی حکومت ہونے کا ثبوت دے. پھر اپنی ریٹ کے لیے انسسٹ کرنا چاہیے، پھر اپنی ریٹ بحال کرے اور کہے کہ جناب جو اس پر عمل نہیں کرے گا اس کو ایک پروسیس سے، ایک سزا سے گزرنا ہوگا. میرے خیال میں یہ بہت ضروری ہو گیا ہے. اور عجیب بات ہے اور بہت خوش کن بات ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ جون میں اور جولائی میں یا اس سے پہلے اس کو سیریس نہیں لے رہی تھی، اب بہت زیادہ سیریس بھی لے رہی ہے اور اس کو فالو کرنے کے لیے بھی کہہ رہی ہے. وزیر اعظم خود کہہ رہے ہیں کہ جناب لیکن صوبائی حکومتیں آپ کو ایسا لگتا ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ بد احتیاطی کر رہی ہیں، اس طرح سے ذمہ داری کا ثبوت نہیں دے رہی؟ پوائنٹ ٹیکن. ہاں یہ ہے، میرا خیال ہے کہ صوبائی حکومتیں اس طرح سے نہیں کر رہی ہیں. اور فیڈرل گورنمنٹ مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ شاید جلسے ہو جائیں یہ 2-3، اس کے بعد وہ اس کو بھی لگے گا کہ یا تو وہ زیادہ سختی کی طرف جائے گی یا پھر یہ ہے کہ وہ دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے. ابھی بالکل ظاہر ہے ابھی یہ وقت ہے، اس کو گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ چیزوں کو کنٹرول کرنا ہوگا. ندیم صاحب، سیاسی سرگرمیاں ظاہر ہونی تھیں، بلتستان کے الیکشنز تھے، اس کی ایک انتخابی مہم تھی جو کہ سب نے ہی چلائی، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، نون لیگ ہو، آپ کے وفاقی وزراء ہوں. اب احتیاط کرنی ہوگی جب خود سمجھ رہے ہیں، اور ظاہر ہے یہ خود آپ لوگوں کا ذمہ داری ہے کہ حکومت پہلے انٹیمیٹ کرتی ہے، پھر پہلے خود احتیاط کرتی ہے اور احتیاط کرواتی بھی ہے، لوگوں کو پابند کرتی ہے. پوری دنیا میں ہم نے یہی دیکھا ہے. آگے جلسے کیا نہیں ہوں گے، اس پر ہی پابندی لگائی جائے گی کیونکہ پنجاب میں بھی ہونا ہے، آگے دیگر صوبوں میں بھی ہونے ہیں، تو اس پر کیا غور کریں؟ خاص طور پنجاب حکومت کی اگر میں بات کروں تو. جی ندیم صاحب، ندیم صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ ندیم قریشی صاحب، ندیم آواز نہیں آ رہی ہے. ان سے ہم دوبارہ رابطہ کر کے ان کا سوال ہے وہ بڑا ضروری ہے کہ آگے ظاہر سیاسی سرگرمیاں ہیں وہ کس طریقے سے آگے بڑھیں گی، کیا اپوزیشن کو جلسے کرنے کی اجازت ملے گی یا نہیں ملے گی؟ اور ہونا تو یہی چاہیے کہ ذمہ داری کا ثبوت دیا جائے اور سیاستدان خود ذمہ داری کا ثبوت دیں. فی الوقت ابھی اس صورتحال کے پیش نظر سیاسی جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کو روک دیا جائے. ڈاکٹر صاحب میرے ساتھ موجود. ڈاکٹر صاحب، ہم نے دیکھا کہ ظاہر سیاسی ایکٹیویٹیز وہ تو ہو ہی رہی تھی، ہمارے جو اپنے لوگ ہیں وہ بھی بہت غیر ذمہ دار ہو گئے. ہم گھر سے باہر نکلتے ہیں، ہم ماسک نہیں پہنتے، رش والی جگہوں پر جاتے ہیں. پھر یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ اسپتالوں میں بھی اگر جائیں، کیونکہ میرا کئی دفعہ اتفاق ہوا تو وہاں پر بھی اس طرح ایس او پی پر عمل نہیں ہو رہا ہوتا. ایون وہاں جو عملہ ہوتا ہے وہ بھی ایس او پی پر اس طرح عمل نہیں کر رہا ہوتا. ڈاکٹر صاحب، بالکل آپ کی بات درست ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بہت افسوس کی بات ہے کہ ہسپتالوں میں، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں اور ایسے اداروں میں جہاں پر ایس او پیز کو سختی سے عمل درآمد کرنا چاہیے تھا وہاں پہ نہیں ہو رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اوور آل عوام جو ہے وہ بالکل بھی کرونا وائرس کو لفٹ نہیں کرا رہی. اس کی ایک دو وجہ ہے. ایک وجہ تو یہ ہے کہ دیکھیے میڈیا پہ جتنی بھی سرکاری میٹنگز ہوتی ہیں یا نان سرکاری میٹنگز ہوتی ہیں ان سب کو جو دکھایا جاتا ہے، ان میٹنگز کو اس میں دکھایا جاتا ہے کہ لوگ ہاتھ ملا رہے ہیں، گلے بھی مل رہے ہیں. تو یہ ایک غلط میسج جا رہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے یہ میں سمجھتا تھا کہ حکمران جو ہے یہ جلسے جلوس پہ پابندی لگا دیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا. لیکن ایسا نہیں ہوا سر. سوری ٹو انٹرپٹ یو.
वो खुद ऐसा कर रहे हैं। उन्होंने खुद जलसे जुलूस शुरू कर दिया। प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक जलसे में अभी कुछ दिन पहले जाके जलसे में, मैं यही बात नदीम साहब से पूछ लूं, उनका मौक़िफ़ अभी तक नहीं आया। डॉक्टर साहब पॉइंट टेकन। नदीम साहब अभी जो मैं आपसे सवाल कर रही थी वो यही था कि आगे ज़ाहिर जलसे होने जा रहे हैं, हुकूमत अपने तो इज्तिमा पर पाबंदी लगा चुकी है कि नहीं करेंगे हम, फिलहाल तो यही वज़रा भी कहते हुए नजर आए, वज़ीर आज़म का भी यही कहना है, लेकिन आगे जो अपोजिशन के PDM के जलसे होने, क्या उस पर ही पाबंदी लगाएगी? पंजाब हुकूमत के खास तौर पर बात करूँ तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मुझे आपकी ऑडियो का प्रॉब्लम था, मुझे आवाज ठीक नहीं आ रही थी। सही, अब आपको सही आ रही है? जी, आवाज आ रही है आपको? जी, आपको अब सही आ रही है मेरी आवाज, तो जवाब दीजिएगा। देखिए, मैं आपको एक अर्ज करूं, गवर्नमेंट ने हमेशा यही कोशिश की है पिछले एक साल में, जब से ये कोरोना का फेज आया, कि अवाम नास को महफूज रखने के लिए बेहतरीन हिकमत अमली बनाई जाए। मैं समझता हूँ हमारा जो सोशल सेटअप है, हम जिस मुआशरे में जिंदा है, हम अपने सोशल सेटअप को बेहतर किए बगैर इससे का मुकाबला करना हमारे लिए इतना आसान नहीं होगा। यहाँ एक माहौल है कि एक छोटा सा इवेंट भी हो तो लोग 300-400-500 लोगों की गैदरिंग कर लेते हैं। सबसे बड़ी चीज जो आड़े आ रही है, अल्टीमेटली तो गवर्नमेंट ने रोल प्ले करना है। गवर्नमेंट ने पहले लॉकडाउन किया, लॉकडाउन के बाद अब देखिए कितने हालात डेंजरस हुए कि आम आदमी, दिहाड़ीदार आदमी, गरीब आदमी भूख मरने पर आ गया। राशन, लोगों ने राशन के लिए, लोगों ने अपनी जरूरत जिंदगी के लिए पहले बेजा कर दिए। उस सारे माहौल को देखते हुए इमरान खान साहब ने स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी पर अमल किया और देखिए अल्लाह ने बड़ी ब्लेसिंग की। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो सेकंड फेज है, तमाम हेल्थ इंडिकेटर्स, तमाम जो हेल्थ से रिलेटेड एक्सपर्ट्स हैं, उन सबकी राय बिल्कुल ठीक है। अगर ये ठीक है तो फिर आगे इस तरह की हिकमत अमली बना इस वायरस से निपटने के लिए पहले सियासतदानों को स्टेप लेना होगा, तभी तो आवाम को कहेंगे ना। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।